نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یوٹیوب چینل اسلامی وظیفہ میں میرے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ انشاءاللہ ایک واقعے کے ساتھ پیش کروں گی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ اور فطرے کی ذمہ داری سونپی۔ تو رات میں نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری پہ کام کر رہے تھے، پہرہ داری دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ اس پر وہ شخص رونے لگا، اصرار کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حضور، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلے کی پہرہ داری کر رہے تھے، جو ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونپی تھی، اس کی پہرہ داری کر رہے تھے، پھر شخص وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور فرمایا، میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ اس پر وہ رونے لگا، اصرار کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے اوپر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے حضور، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، آج رات پھر آئے گا۔ پھر تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ شخص آیا، غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پہرے داری میں مصروف تھے۔ شخص کو دیکھتے ہی پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ اس پر وہ اصرار کرنے لگا، رونے لگا، میں مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دو، رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس کی بارہا اصرار پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ تیسری صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے حضور، میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا، مجھے اس پر رحم آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، آج رات پھر آئے گا۔ چوتھی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری پہ کام کر رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ چوتھی رات اس شخص نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسے کلمات بتاؤں گا، ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ جسے پڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے گا اور تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیا اور وہ کلمات انہوں نے اس کو بتا دیے۔ صبح ہوئی، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے حضور، مجھے اس پر رحم نہیں آیا، اس بار میں نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ اس نے مجھے ایک آیت بتائی کہ جس سے میں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا آیت اس نے بتائی؟
تو انہوں نے بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے حضور، 3 راتیں جو آدمی آیا وہ جھوٹا کیسے، اور ایک رات جو آدمی آیا وہ سچا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 راتوں سے آدمی آ رہا تھا وہ شیطان تھا، اور جو 1 رات آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ ناظرین، اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا ہے۔ انشاءاللہ میں اب اس کے آپ کو چند فائدے بتاؤں گی، چند وظیفے بتاؤں گی، جس سے کرنے سے آپ انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا گھر اور آس پاس کے پڑوسیوں کے گھر چوری سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور وظیفہ جس میں آیت الکرسی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ جو شخص روزانہ اس کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت کے لیے فرشتے لگا دے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر محفوظ رہے، گھر سے بلائیں دور رہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی ایک پیپر پر لکھ کر لگا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دکان میں خیر و عافیت برکت ہو، خیر و عافیت سے اس کی دکان ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی دکان پر سورۃ آیت الکرسی کو لکھ کر لگا دے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی فصل محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے کھیت میں دبا دے یا دفن کر دے۔ اس سے انشاءاللہ اس کے کھیت میں چوری نہیں ہوگی اور فصل میں برکت ہوگی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ناممکن کام ممکن ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور کثرت سے آیت الکرسی کا ورد کرے، اور یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد سجدہ رو ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ناممکن کام بھی ممکن کر دے گا۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا تو انشاءاللہ فالج جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا تو سانپ اور بچھو جیسے زہریلے کیڑوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے التجا ہے کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن پہ کلک کریں۔